بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بھرپور نعمتوں سے نوازا اور پھر اس کو غرق کر دیا۔ یہ قوم کون تھی؟ یہ قوم سبا کے لوگ تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قوم سبا صحرائے عرب میں رہنے والی ایک قوم تھی۔ اللہ پاک نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اس قوم نے کچھ ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سبا کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے تو اللہ پاک نے اس قوم پر عذاب نازل کر کے آنے والی قوموں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان قوموں میں سے ایک قوم جسے قوم سبا کہا جاتا ہے، جنوبی عرب میں رہنے والی یہ ایک بہت بڑی قوم تھی۔ اس قوم کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیاں رکھی تھیں۔ اس قوم کے دونوں جانب ہرے بھرے سرسبز باغات ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا تھا کہ میری دی ہوئی روزی کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو، لیکن اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب کی صورت میں اس قوم پر زوردار عذاب آیا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن پاک میں جو لفظ سبا استعمال کیا گیا ہے یہ کسی خوبصورت ملکہ کا نام تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام تھا جس کو اللہ پاک نے 10 بیٹوں سے نوازا اور ان میں سے 6 بیٹے یمن میں اور 4 بیٹے ملک شام میں آباد ہوئے تھے۔ سبا کا اصلی نام عبد الشمس بتایا جاتا ہے اور روایتوں کے مطابق عبد الشمس نے اپنے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان کی بشارت بیان کی تھی۔ سبا کی اولادوں میں کچھ اولادیں ایسی تھی جن کی سلطنت ایران، ملک شام، مصر اور ہند تک پھیلی ہوئی تھی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو تب یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے جانی جاتی تھی، اور اس زمانے میں لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو اس قوم کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ان پر ایمان لے آئے تھے اور ان لوگوں نے کفر اور شرک چھوڑ دیا تھا۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ یمن کے دارالحکومت یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر آباد تھا، اور اس شہر میں ہی قوم سبا آباد، اور یہ شہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد تھا، جس کی وجہ سے کبھی بارشوں میں یہاں پر سیلاب دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس بھی شامل تھی، ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور اس دیوار میں دروازے رکھے گئے تاکہ پانی کو آسانی سے نکالا جائے، اور اس طرح پورا سال اس قوم کو پانی ملتا رہتا تھا۔ ان پہاڑوں کے نیچے ایک تالاب بنایا گیا جس میں سے کئی نہریں نکالی گئی جو مختلف شہروں کو جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ شہر ہر وقت ہرا بھرا رہتا تھا، اور اس شہر میں مختلف بہت سارے باغات تھے، اور ان باغوں میں نہروں کی وجہ سے پانی بہت آسانی سے پہنچ جاتا تھا۔ ان باغوں میں بہت سارے اور مختلف قسم کے پھلوں کے درخت تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ باغ اتنے پھلدار تھے کہ جب کوئی شخص اپنی ٹوکری لے کر وہاں سے گزرتا، جب وہ باہر نکلتا تو وہ پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شہر ایک خوابوں کی دنیا کی طرح آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان لوگوں کو پیغام بھیجا کہ اللہ پاک نے تم لوگوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے تمہارے شہر کو بلندی عطا کی ہے اور اس کو سرسبز بنایا ہے۔ اس شہر کی خاصیت تھی کہ وہاں پر مکھی، مچھر، سانپ اور کیڑوں کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا، اور جب اس شہر میں ہوا چلتی تھی تو اس شہر کے لوگ اس کی خوشبو سے بہت لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس کے دور میں یہ قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہی، لیکن اس کے بعد اس قوم نے کفر اور شرک اختیار کر لیا اور یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس قوم پر نعمتوں کا ایسا نشہ چڑھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے پوری طرح غافل ہو چکے تھے۔ انہیں سبا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، اور اس قوم کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو برباد کرنا شروع کر دیا، اور اس قوم کے لوگ روٹی کا استعمال بچوں کی گندی جگہ صاف کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے، اور پھر ان روٹیوں کو ایک جگہ پر پھینک دیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ روٹیاں اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس سے ایک پہاڑ بن گیا۔ اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء اکرام بھیجے، لیکن ان لوگوں نے کسی کی بات نہ مانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے غافل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا بیٹھے تھے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، تو باقی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی دعوت کو رد کر دیا۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ دیوار جس کو انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے بنوایا تھا اس
کو اللہ کے حکم سے معمولی سے چوہوں نے ختم کر ڈالا۔ اللہ پاک نے ان قوم پر اندھے چوہوں کو مسلط کر دیا۔ اس طرح ان چوہوں نے اس دیوار کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور بہت سارے سوراخ کر دیے، اور جب بارش ہوئی اور ان سوراخوں سے پانی باہر آیا اور سیلاب کے زور سے وہ دیوار ٹوٹ گئی اور سیلاب آ گیا، اور جب پانی شہر کے اندر داخل ہوا تو سارے مکانات، سرسبز باغات، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ جب تمام باغات ختم ہو گئے تو اللہ پاک نے ان باغوں کی جگہ ایسے درخت اگا دیے جن کے پھلوں میں نہ ذائقہ تھا نہ ہی کوئی مزہ تھا، اور اس طرح اس شہر کے کئی لوگ سیلاب میں ڈوب کر مر گئے۔ قوم سبا کے لوگوں نے نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ پاک کو بھلا دیا اور اس کی نافرمانی کرنے لگے، جس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پا کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اس طرح جن روٹیوں کا انہوں نے پہاڑ بنا لیا تھا، یہ وہی روٹیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان گندی روٹیوں کو لینے کے لیے بھی ان کی باریاں لگا کرتی تھی، اور یہ سزا ان کو اپنے اعمالوں کے بدلے ملی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔